اور دوسری بات اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھی ہے کہ اس سانچے کے ساتھ اگر الف کا اضافہ آپ کر دیں گے تو ترجمہ کس زمانے میں کریں گے؟ ماضی میں ہی کریں گے، اور کام کرنے والے کتنے ہو جائیں گے؟ وہ دو مذکر ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھیں کاروما، کاروما وہ باعزت ہوا، الف کا اضافہ ہو گیا، کاروما وہ دو باعزت ہوئے۔ باعودا وہ دور ہوا، باعودا الف کا اضافہ ہو جائے گا، وہ دور ہوئے۔ ضعفا وہ ضعیف ہوا، ضعفا وہ دو ضعیف ہوئے۔ اب پھر میرے بھائیوں ماضی کا آج کے سبق میں آخری بات بتا، فعل ماضی دو باتیں میں نے بتائی اب تک فعل ماضی کے بارے میں۔ پہلی بار فعل، فاعل، فاعل، ترجمہ پاسٹ میں فاعل دی، کہ اس کے ہم وزن چاہے ہزاروں الفاظ آ جائیں سب کا ترجمہ آپ نے ماضی میں کرنا ہے، اور کام کرنے والا وہ ایک مذکر ہوگا۔ دوسری بات میں نے اس کے بارے میں فعل ماضی کے بارے میں یہ بتائی کہ اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیں، اس سانچے کے ساتھ آگے الف کا اضافہ کر دیں تو ترجمہ ماضی میں ہی ہوگا اور کام کرنے والا وہ مذکر ہوگا۔ آج فعل ماضی کے بارے میں آخری بات بتا رہا ہوں کہ اس سانچے کے ساتھ اگر آپ واو الف کا اضافہ کر دیں، کس کا اضافہ کر دیں؟ واو الف کا اضافہ کر دیں تو ترجمہ جمع کے لیے ہو جائے گا۔ ترجمہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ جمع کے لیے۔ پھر وہی بات، اہم بات آپ لوگوں کو ذہن میں ڈال رہا ہوں اور بار بار ڈالتا رہوں گا کہ عربی میں دو جمع کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ تین سے ہوگا، اور عربی میں واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ تثنیہ کا بارے میں نے کیا کہا کہ اس کے ساتھ الف لگا، اور جمع کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کس کا اضافہ کر دیں گے؟ واو الف کا، تو تین یا تین سے زیادہ مذکر دے ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پہلے ہی تھا اب دے ہو جائے گا، تین یا تین سے زیادہ مذکر ہو جائے گا۔ مثلا خاراجہ کو ہی لے لو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ واو الف کا اضافہ کر دو، خاراجو کر دو، تو میرے بھائیوں خاراجہ وہ نکلا، خاراجو وہ سب نکلے، وہ سب مذکر نکلے، تین یا تین سے زیادہ مذکر نکلے۔ سامیہ ہے، سامیہ اس ایک نے سنا، الف لگایا، سامیہ ان دونوں نے سنا، اور اگر واو الف لگا دیں گے، کیا لگا دیں گے؟ واو الف لگا دیں گے، سامیو کر دیں گے تو ان سب نے سنا۔ اکلا ہے اس ایک نے کھایا، اکلا ان دونوں نے کھایا، واو الف کا اضافہ اس کے ساتھ کریں گے، اکلو ان سب نے کھایا۔ شاربہ ہے اس نے پیا، الف کا اضافہ کیا، شاربہ ان دونوں نے پیا، واو الف کا اضافہ کریں گے اس کے ساتھ، شاربو، شاربو ان سب نے پیا۔ کاروما وہ باعزت ہوا، کاروما وہ دو باعزت ہوئے، کارومو وہ سب باعزت ہوئے۔ تو میرے بھائیوں میں نے کیا بات کہی؟ فعلا، فاعلا، فاعلا کے ساتھ واو الف کا اضافہ کریں گے تو ترجمہ کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ جمع کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں آج فعل ماضی کے بارے میں نے بات کی، اور میں نے آپ کو کہا کہ میں روزانہ جو ہے فعل ماضی، اسم اور فعل مضارع ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا۔ تو آج کے سبق میں نے فعل ماضی کے بارے میں تین چیزیں بتائیں، ان تین چیزوں کو کل پھر ریوائز کروں گا، اور ان 12 دنوں میں بار بار ریوائز کروں گا، جتنا پڑھاتا جاؤں گا اس کو بار بار ریوائز کروں گا، اور آگے مزید تھوڑا سا اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں یہ چیزیں جو آج آپ لوگوں کے لیے مشکل ہیں یا خاص ہیں، یہ کچھ دنوں کے بعد یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے عام ہو جائیں گی، سمجھ آئے گا۔ اور ہم نے عربی زبان کو عام کرنا ہے، ہم نے مشکل ٹرمینالوجی کو، اصطلاحات کو استعمال نہیں کرنا، لیکن پڑھنی عربی گرامر ہی ہے۔ اور میرے بھائیوں انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی کانٹوں میں، جھاڑیوں میں نہیں الجھاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی کانٹوں سے، جھاڑیوں سے بچا کر جو ہے نا آپ لوگوں کو آگے کی طرف جو ہے لے جاؤں گا۔ بس میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اصل چیز آپ لوگوں کی مستقل مزاجی، قربانی، سمجھ آ گئی بات؟ میں ایک بڑی قربانی دے کر جو ہے نا یہاں سے آ رہا ہوں، آوان ٹاؤن سے، مرغزار کالونی سے یہاں آ رہا ہوں۔ کچھ میری اپنی مصروفیت تھی، لیکن میرے بھائیوں نے یہاں ارینج کر لیا پروگرام، تو میں قربانی دے کر یہاں آ رہا ہوں۔
اسی طرح آپ لوگوں نے بھی قربانی دینی ہے میرے بھائی. اگر کوئی مصروفیت ہے آپ لوگوں کی تو آپ قربانی دیں, قرآن کے لیے قربانی دیں, اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دیں. اور میرے بھائیوں, اگر یہ چیز آپ اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں گے, یہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو بھی یہاں لے کر آئیں, آپ سے زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سیکھیں گے. تو میرے بھائیوں, فعل ماضی کے بارے میں نے 3 چیزیں پڑھائی. اس میں یہ ہے کہ یہ جو جمع ہوا ہے اس میں پیش آ گئی زبر کی واو سے پہلے ایسے پیٹرن سے نکل گیا باہر. انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا. ابھی صرف فی الحال یہ بات بتا رہا ہوں کہ واو سے پہلے پیش آ, سمجھ آ گئی, واو سے پہلے پیش آتی ہے. آگے بتاؤں گا کہ واو کی مطابقت کس کے ساتھ ہے, الف کی مطابقت کس کے ساتھ ہے, یہ کی مطابقت کس کے ساتھ, سمجھ آ گئی. ابھی کچھ مشکل چیزوں کو میں گزارتا جاؤں گا. جب آپ لوگوں کے دماغ ڈیولپ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اس کی وضاحت کھلے. یہ جو آپ لوگ سوال کریں گے میرے ذہن میں فیڈ ہو جائے, سمجھ آ گئی بات. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا, آپ نے یہ سوال کیا تھا, اسی جگہ پر جہاں میں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے اس ترتیب کے مطابق چلوں گا. آپ لوگ مجھے اس ترتیب سے ہلا جلا نہیں سکیں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, فعل ماضی کے بارے میں نے 3 چیزیں پڑھائی. فعل, فاعل, فاعل. اس کے ہم وزن جو بھی لفظ آئے گا ترجمہ پاسٹ میں اور فاعل ہی ہوگا. اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیں گے تو ترجمہ وہ 2 مذکر کے لیے ہو جائے گا. واو الف کا اضافہ کر دیں گے ترجمہ 3 یا 3 سے زیادہ مذکر کے لیے ہوگا. الف لگاؤ یا واو الف لگاؤ ترجمہ ماضی میں ہی رہے گا. سمجھ آ گئی. تو میرے بھائیوں آگے میرے بھائیوں بہت ہی ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو آپ 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پھر میں نے کیا بات کہی, 2 حصوں. قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو کتنے بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, فعل اور اسم. جتنے بھی الفاظ ہیں آپ کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے, 2 بڑے حصوں میں, 2 بڑے حصوں میں, فعل اور اسم. اور بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں, بہت ہی آسانی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جس لفظ کے ترجمے میں زمانہ آ جائے, جس لفظ کے ترجمے میں کیا آ جائے, زمانہ آ جائے, پاسٹ آ جائے, فیوچر آ جائے, سمجھ آئے گا, پریزنٹ آ جائے, تو وہ لفظ کیا ہوگا, فعل ہوگا. وہ لفظ کیا ہوگا, فعل ہوگا. اور جس لفظ کے ترجمے میں زمانہ نہ آئے وہ کیا ہے, پھر بات کو دوہراؤں, بار بار دوہراؤں گا, لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, گھر جا کر دوہرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ 12 گھنٹے جو ہے انہی چیزوں کو دوہرا کر جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بالکل جو ہے پلین کر دیا جائے گا. سمجھ آ گئی بات. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ہے وہ پریکٹس سیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. بعد میں نے کیا کہی کہ قرآن کے تمام الفاظ کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, فعل اور اسم. بس ایک عام کلیہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جس لفظ کے ترجمے میں زمانہ آ جائے, اس نے کھایا, زمانہ آ گیا نا, کب کھایا, ماضی میں کھایا. وہ کھاتا ہے, زمانہ آ گیا نا, حال آ گیا. وہ کھائے گا, زمانہ آ گیا, کون سا, مستقبل آ گیا. ابھی آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا کہ فاعل, فاعل, فاعل کے ہم وزن جو بھی لفظ آئے اس کا ترجمہ کس زمانے میں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے فاعل, فاعل, فاعل کے ہم وزن جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے, وہ فعل ماضی ہے, فعل ہے, زمانہ آ گیا. لیکن جس لفظ کے ترجمے میں زمانہ نہ ہو, سمجھ آ گئی, وہ اسم, وہ کیا ہے, اسم. مثلا کتاب, بس کتاب, زمانہ تو نہیں ہے نا. محمد نام ہے, اسم ہے, کوئی زمانہ نہیں ہے. قلم, قلم. مسجد, مسجد. بیت, بیت, گھر, کوئی زمانہ نہیں ہے. لیکن خراجہ فاعل کے وزن پر, ابھی پڑھا نا, خراجہ کس کے وزن پر ہے, فاعل کے وزن پر. تو فاعل کے ہم وزن جو بھی لفظ آئے گا اس کا ترجمہ کس زمانے میں کریں گے, تو خراجہ.
فعل ہے، زمانہ آ گیا۔ تو میرے بھائیوں کیا بات میں نے کہی، قرآن کے تمام الفاظ کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کریں گے، فعل اور اسم۔ جس لفظ کے ترجمے میں زمانہ آ جائے وہ فعل ہے، جس لفظ کے ترجمے میں زمانہ نہ آئے وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور میرے بھائیوں اسم کی بڑی اہم علامت آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اسم کی بہت ہی اہم علامت پڑھا رہا ہوں کہ قرآن کے وہ تمام الفاظ، قرآن کے وہ تمام الفاظ جس کے آخر میں تنوین آ جائے، جس کے آخر میں کیا آ جائے؟ تنوین آ جائے، وہ سب کے سب اسم۔ پھر بھائی یہ دیکھیں تنوین کی ابھی وضاحت کرتا ہوں، کتابن، 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 دو پیش، دو زیر، دو زبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ دو پیش، دو زیر، دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ جن الفاظ کے آخر میں دو پیش ہو یا دو زیر ہو یا دو زبر ہو وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ سب کے سب کیا ہے؟